السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. تھینک یو اینڈ جزاک اللہ خیر فار ٹیوننگ ان. ہم لوگ تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں, لیٹ ایوری بڈی جوائن اس اینڈ دین ان شاء اللہ وی ول اسٹارٹ آور لائیو اسٹریم ہیئر ایٹ انسٹاگرام. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. لاٹس آف دعاز فار آل آف یو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ کرے, دین پر چلنا آسان بنائے ان شاء اللہ. بس ابھی ہم کچھ ہی دیر میں اسٹارٹ کرتے ہیں. جسٹ گیو می اے سیکنڈ. اوکے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا جی, آج کا یہ جو سیشن ہے اس میں آئی وانٹڈ ٹو شیئر اے فیو تھنگس ود یو. فرسٹ آف آل ود ریگارڈس ٹو سم پریولنٹ کنفیوژنس جو ہمارے نوجوانوں میں اس وقت پائی جا رہی ہیں. خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہو کہ فلسطین میں جو معاملات چل رہے ہیں, ظاہری بات ہے ہم سب کے دل کے بہت قریب یہ معاملہ ہے. اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مسلم امت جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے, اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں نا بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھے اور کویشچنز آئے کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے, واٹ کین وی ڈو, واٹ شوڈ وی ڈو, کیا کریں کیا نہ کریں. تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارا کانٹینٹ جو ہے وہ نیٹ پہ سینسر بھی ہو رہا ہے. بہت سارا کانٹینٹ, بہت سارے لوگوں کے چینلز, لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ بھی کیا, ان باکس بھی کیا کہ جی ہمارا چینل جو ہے اس کو شیڈو بین کر دیا ہے, ہمارے ویڈیوز شیڈو بین ہو گئے ہیں, ہمارا کانٹینٹ ڈیلیٹ ہو رہا ہے, اس کے اوپر کاپی رائٹ وائلیشنز آ رہی ہیں, پتہ نہیں کون کون سی ریسٹرکشنز لگ رہی ہیں. تو یہ ایک فیکٹ آف دا میٹر ہے. ایک ایسی دنیا میں جہاں پہ وی آر لیونگ ان اے ورلڈ جہاں پہ فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن کی اتنی بات کی جاتی ہے. اٹس فنی اینڈ اٹس ویری اسٹرینج ٹو سی کہ ایک ایسے معاملے پہ جو کہ ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, اس معاملے کے اوپر جو ہے بات کرنے پر اکاؤنٹس بند کیے جا رہے ہیں. لوگوں کو بولنے بھی نہیں دیا جا رہا کہ بھئی ہم اپنا کوئی اظہار خیال ہی کر دیں کہ بھئی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ پیپل آر شیئرنگ کانٹینٹ, اور بہت سارا کانٹینٹ ایسا جو کہ شیئر ہو بھی جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود وی فیل کہ جو دوسرے سائڈ پہ جو نیریٹو, اسرائیلی سائڈ پہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے, اس دیٹ از گیٹنگ فار مور recognition than anything that is coming from the Palestinian side, to the point کہ جو آپ کے سرچ انجنز ہیں, جو آپ کے الگوریدمز ہیں, the way they are operating, the way they are designed, even یہاں تک کہ آپ اگر چیٹ جی پی ٹی پہ لکھتے ہیں یا اگر آپ الیکسا یا سیری سے پوچھتے ہیں تو آپ کو بڑے فنی قسم کے جواب ملتے ہیں with regards to the current crisis that's going on. تو یعنی understand this thing کہ نا we as Muslims are not in control of the situation right now. We are not in control. Narrative ہمارا نہیں چل رہا, narrative کسی اور کا چل رہا ہے. And despite the fact کہ بہت سارے لوگ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں, آسٹریلیا میں دیکھ لیں, کینیڈا میں دیکھ لیں, یو ایس میں دیکھ لیں, یورپین ممالک میں آپ دیکھ لیں, بڑے لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا, سڑکوں پہ نکلا, سب کچھ آگے. لیکن اس کے باوجود جو ان کے ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی وی آر اسٹینڈنگ ود اسرائیل, وی آر اسٹینڈنگ ود اسرائیل. وہ یہ کہہ رہے ہیں, عوام کچھ اور کہہ رہی ہے, عوام لاکھوں کی تعداد میں, عوام کے سمندر جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ کہتے ہیں نا منی ٹاکس, پیسہ بولتا ہے, تو وہ نظر بھی آتا ہے پیسہ بولتے ہوئے. سو یہ سچویشن ہے جی. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈپریس یو بائی ٹیلنگ یو کہ جی ایک دوم اینڈ گلوم سینیریو ہے. ایز بلیورز وی آر آلویز گوئنگ ٹو بی ہوپ فل ان دا مرسی آف اللہ. ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا معاملہ کرے گا. بٹ گائز اصل بات پتہ کیا ہے, اصل بات یہ ہے کہ جو ہماری آج سچویشن ہے نا اس میں ہمارا اپنا بہت بڑا قصور ہے. یعنی میں مسلم امت ایز اے کلیکٹیو کی بات کر رہا ہوں. جو لوگ فلسطین میں جن کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس میں میرا قصور ہے, اس میں میرا قصور ہے, اس میں ہمارا کلیکٹیو بھی ایک عمل دخل ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں جو وعدے کیے ہیں وہ بلیورز کے لیے کیے ہیں, وہ مومنین کے لیے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ مومنین کو کامیابیاں دے گا, اللہ ان کی نصرت فرمائے گا, اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا. لیکن اگر آج ہمیں لگتا ہے کہ جی ہم لوگ اوپریسڈ ہیں اور ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ ہمارے اپنے اعمال اور ہمارے اپنے کرتوت ہیں. اس کی وجہ ایک اور وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا تھا, اس کی پیشن گوئی دی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا کی قومیں تمہارے پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. اور تب کیا ہوگا, تمہارے دل میں ایک بیماری لگ جائے گی جس کا نام وہن ہے, حب الدنیا و کراہیت الموت. تمہیں دنیا کی محبت ہوگی اور تم موت سے ڈر جاؤ گے.
جس کی وجہ سے تمہارے دل میں بیماری لگ جائے گی, اور پھر کیا ہوگا, دشمن تمہیں کھا پی جائے گا. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ تم بہت زیادہ ہوگے تعداد میں, سمندر کی جھاگ کی مانند تمہاری کوالٹی ہوگی. یو ول بی لارج ان نمبرز بٹ لو ان کوالٹی. یو ول بی لو کوالٹی مسلمس, اینڈ بیکاز آف دیٹ ریزن تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا. تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, یا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, یا پہلے برما میں تھا, یا چائنا میں ہمارے ویگر مسلمز ہیں, یا فار ایگزامپل سیریا میں, یا افغانستان میں, یا عراق میں, یا بوسنیا میں, یعنی لسٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن. کب تک آپ اپنے حالات پہ روئیں گے؟ کب تک میں اور آپ روتے رہیں گے کہ جی مسلمانوں کے ہائے اللہ حالات کتنے خراب ہو گئے, ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہمارے جو حالات آج بنے ہوئے ہیں یہ ہماری اپنی دین سے دوری کی ایک بہت بڑی وجہ اس کی ہماری اپنی دین سے دوری ہے. کیونکہ اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا نا کہ اگر پوری دنیا کی طاقتیں بھی تمہارے خلاف کھڑی ہو جائیں وہ تمہیں رائی برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو. اور اگر پوری دنیا کی قومیں تمہارے فیور میں کھڑی ہو جائیں, تمہیں سپورٹ کرنا چاہیں, تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں, وہ تمہیں رائی برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہماری اپنی کمیاں کوتاہیاں ہیں کہ ہم شاید اس لیول کے مسلمان نہیں رہے جس لیول کے ہونے چاہیے تھا. ورنہ تو آپ دیکھو اسلامک ہسٹری بھری ہوئی ہے, شاید ہی کوئی ایک آدھ واقعہ ہوگا جہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمان جو ہیں اپنے دشمن سے تعداد میں زیادہ تھے. ورنہ جتنی بھی جنگیں اور غزوات ہوئی ہیں سب کے سب میں مسلمان ہمیشہ اپنے دشمن سے تعداد میں کم رہے, لیکن اس کے باوجود فتح ملی, کامیابیاں ملی. تو وجہ کیا تھی؟ ناٹ بیکاز ان کے پاس کوئی بہت بڑے ویپنری آ گئی تھی یا کوئی بڑی توپیں شوپیں انہوں نے ایجاد کر لی تھی, نہیں, بیکاز اٹ واز دا اسٹرینتھ آف دیئر ایمان. ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار کامیابیاں دیں اور نصرت دی اور فتح دی. تو یہ آج بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو انشاءاللہ ڈیولپ کرنا ہے, اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں واقعی میں ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکی دور میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مظالم ہوئے صحابہ کے اوپر. عمار بن یاسر کا واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, سیدنا بلال حبشی ان کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس ٹائم پہ نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز بلڈنگ دیز کمپینینز, ان کو ڈیولپ کرنا, ان کو بلڈ کرنا. 13 سال وہ اس چیز میں گزرتے گئے. اور پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی اسٹیٹ عطا فرمائی جہاں پہ پھر آپ کو اپنا ایک علاقہ ملا جہاں پہ آپ اپنا لا جو ہے آپ ایگزیکیوٹ کر پائے, اور پھر وہاں پہ جہاد کے لشکر بھی بنے اور سب کچھ ہوا. لیکن ایک ٹائم پیریڈ آیا تھا جہاں پہ آپ کو ڈسپائٹ دا ڈیفیکلٹیز دیٹ آر ہیپننگ آپ کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے. حتیٰ کہ انبیاء کے اوپر ایسا دور گزرا جہاں پہ وہ بھی کہتے تھے کہ متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. تو ہمیں بھی نا کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیشہ جو اپنی ٹارگٹ ہے نا, وہ جو بگ پکچر ہے اس کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں. نیور لوز سائٹ آف دا بگ پکچر, کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلنا ہے, اور جو کچھ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں وہ ہمیں کرنا چاہیے. چاہے وہ اویئرنیس ریز کرنا ہو, چاہے وہ فنڈ ریز کرنا ہو, چاہے وہ کسی قسم کی بھی اور ایڈوکیسی ہو, وہ ہمیں کرنا چاہیے. چاہے ہمیں ان اداروں کو, ان لوگوں تک بات پہنچانی ہو اپنی جو کہ اس معاملے میں کچھ ایکچولی کر سکتے ہیں. جیسا کہ مسلم ممالک کے ہیڈز آف اسٹیٹ جو ہیں, جتنے بھی آپ کے ہیڈز ہیں, وہ سب سے بڑا تو پکڑ ان کی بنتی ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کے پاس اختیار ہے, آپ لوگوں کے پاس پاور ہے, آپ لوگوں کے پاس اتھارٹی ہے, آپ لوگ چاہو تو آپ اکٹھا ہو سکتے ہو, آپ ایک پیج پہ آ سکتے ہو. پورا یورپ جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا, یورپین یونین بن گیا, یورپ اور امریکہ مل کے نیٹو بن گیا. جی وہ ان لوگوں نے ان کو اپنے مفاد نظر آ رہے ہیں, انہوں نے آپس میں کولیشن بنا دیا. لیکن ہم اتنے بیچارے کوئی بے بس ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر پا رہے. آخر کیوں, کیا وجہ اس کی؟